اللہ تبارک و تعالی اس کی معرفت، اس کی توحید، اس کا دین، شریعت اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ اور ہمارے درمیان وہ وسیلہ ہے۔ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ شریعت کا، دین کا، اسلام کا، کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو لوگوں میں بھیج کر ان کے اوپر حجت قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے دین حق اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا دین حق دے کر، ہدایت دے کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ ادا کر دیا ہے۔ اب لوگوں پر قیامت تک کے لیے حجت قائم ہے کہ ان کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیج کر اپنا دین پہنچا دیا۔ جو بھی رسول دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کریں۔ یہ ہے رسول کی بعثت کا آنے کا مقصد۔ اب جو لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو سنا ہے، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں پیغمبر دیتے ہیں وہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اللہ کے نبی کے ذریعے سے پہنچایا، ساری کتاب ان پہ نازل ہوئی، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کی یہ کتاب مکمل تھی، اللہ کا دین مکمل تھا، اس قرآن کی تفسیر تشریح مکمل تھی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین ہمارے پیغمبر ہم تک پہنچا کر گئے ہیں اس کو ہم قبول کریں، اور سارے کا سارا دین قبول کریں۔ ناقص دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب میں 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا، 4 حصوں میں تقسیم نہیں کیا، 10 حصوں میں تقسیم نہیں کیا کہ فلاں پیغمبر کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اور فلاں جو پیغمبر کام کرتے ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل زندگی کو، چاہے وہ مکی زندگی ہے، چاہے وہ مدنی زندگی ہے، چاہے وہ مکہ میں دعوت کی زندگی ہے اور مدینہ کے اندر جہاد کی زندگی ہے اور دعوت کی زندگی ہے،
مسجد میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، گھر میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نکاح میں، طلاق میں، شادی میں، مرگ میں، تجارت میں، لباس میں، کھانے پینے میں، ہر شعبے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ان کی خلاف ورزی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کرے گا وہ طریقہ اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے جو بھی عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ رد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، اللہ اس کا وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ اس بندے پر راضی ہے جس بندے کا عمل اللہ کو قبول ہے۔ اگر قبول نہیں میرے بھائیوں تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج لوگ ان کی آمد کی بڑی خوشیاں اپنے طریقے پر منا رہے ہیں، جو کہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز روزے میں باقی معاملات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو ولادت ہوئی ہے، آمد ہوئی ہے، اللہ نے ان کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اس خوشی کے اندر وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت پر کون کون سے کام کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ نے دین نہیں بنایا، شریعت نہیں بنایا۔ آپ کی ولادت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو دین اور شریعت نہیں بنایا۔ اگر یہ چیز دین اور شریعت ہوتی تو پیارے پیغمبر اس کو اختیار کرتے، اس پر عمل کرتے، لوگوں کو طریقہ بتاتے کہ آج میری تاریخ ولادت ہے، تم نے اس کو اس طرح منانا ہے۔ مگر آپ کی ساری زندگی میں کہیں بھی اس چیز کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں، رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں، کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بتایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور جو طاغوت ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے سوا جس پیغمبر کی، کسی فرشتے کی، کسی قبر کی، کسی درخت کی، کسی مورتی کی، کسی بت کی، کسی شخصیت کی پیروی ہو رہی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہے میرے بھائیوں اصل مقصد بعثت انبیاء کا، جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیان کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو سب سے پہلے یہی درس دیا جاتا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو،
اللہ کے سوا نہ آسمانوں میں کوئی معبود ہے نہ زمینوں میں کوئی معبود ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے فرشتوں میں، نبیوں میں، رسولوں میں، شہیدوں میں، ولیوں میں، زندہ ہے یا فوت شدہ ہے وہ اللہ کا شریک نہیں۔ اس ساری کائنات کا صرف اللہ مالک ہے، آسمانوں کے بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے میں۔ ستارے پیدا کیے، چاند پیدا کیے، سورج پیدا کیا، اور زمین کو پیدا کیا، زمین کے اوپر کئی ساری چیزیں پیدا کی، انسان پیدا کیے، جن پیدا کیے، زمین پیدا کی، ہوا پیدا کی، پانی پیدا کیا، درخت پیدا کیے، شجر پیدا کیے، یعنی اللہ کی لا تعداد مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دن کو وہ لاتا ہے، رات کو وہ لاتا ہے، سورج کو وہ طلوع کرتا ہے، چاند کو وہ طلوع کرتا ہے، بارش وہ نازل کرتا ہے، رزق وہ تنگ کرتا ہے، کشادہ وہی کرتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، ہماری تقدیریں وہی لکھتا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ سارے نبیوں نے یہ باتیں ہمیں آ کر بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ نے بتایا، فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا، اپنے ان پڑھ بندوں میں ایک اللہ نے رسول مبعوث کیا۔ اب نبی نے کیا کام کرنا ہے وہ اللہ نے بتایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تمہارے اوپر، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو چیزیں تھیں، لوگ بتوں کی پیروی کرتے تھے، لوگ مردار کھاتے تھے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، لوگ چھوٹے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کو کھاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے، لوگ قوم پرستی کے اندر تقسیم تھے، لوگ اپنے علاقوں میں تقسیم تھے، لوگ جو بڑے ہوتے تھے وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ساری جاہلیتیں زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھیں۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان تمام رسومات کا گلا کما دیا۔ سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم سب اللہ کے بندے ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کے اندر یہ مساوات قائم کی ہے کہ کوئی بندہ انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ ہاں اللہ کے ہاں جس بندے کا درجہ بلند ہے، جس کو فضیلت حاصل ہے، وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بندہ تم میں سے زیادہ متقی ہوگا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا علم ہوگا، اس کی شریعت پر عمل ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس قدر وہ اللہ کا قریب بندہ ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے زیادہ ہیں تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے پاس بڑا عہدہ ہے تو وہ اللہ کا قریب ہے، یہ نہیں کہ اس کا رنگ گورا ہے تو اللہ کے قریب ہے، یہ نہیں کہ جناب اس کا قد اونچا ہے تو اللہ کے قریب ہے، یہ نہیں کہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے قریب ہے۔ یہ سارے پیمانے اللہ نے ختم کر دیے۔ اب ایک ہی بات ہے، جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا، اللہ کے حلال حرام کی تمیز کرے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرے گا اور اپنے طور طریقے میں پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کو اختیار کرے گا، وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کے برے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا، وہ شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، زمانہ جاہلیت کی گندی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، حرام کھاتا ہے، وہ اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، پیچھے دھکیل دیتا ہے، اسفل سافلین، اس کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے۔ لم یسرع بہ نسبہ، آپ نے فرمایا وہ چاہے کتنے بڑے خاندان سے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے ہاں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے بڑھنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس راستے سے آئے گا وہی اللہ کے قریب جائے گا اور وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی راستہ جنت میں نہیں جاتا۔ محمد کی غلامی کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ۔ کیا فرمایا؟ من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر عمل میں، صرف نماز میں اطاعت نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم وضو سنت کے مطابق کر لیں، نماز سنت کے مطابق پڑھ لیں، صفحے سنت کے مطابق بنا لیں، اور جیسے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں پھر ہمارے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، پھر ہماری آنکھیں بھی غلط استعمال ہوتی ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو لعنت دینا، مسلمان کو ملعون کہنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ لعنت جو ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھر میں ہی دیکھو ہم لعنتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، باپ بیٹے کو پر لعنت بھیج رہا ہے، بیٹا باپ پر لعنت بھیج رہا ہے، ماں اپنے بچوں پر لعنت کر رہی ہے، بچے ماں پر لعنت کر رہے ہیں، بھائی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان پر لعنت کرنا کا قتل ہی، اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مگر کیا کریں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے لا یبالی بہ، اور پرواہ نہیں کرتا، معمولی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک جملے کے بولنے کی وجہ سے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کو صاف کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، نقصان اٹھا لینا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور فإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچو، جھوٹ لوگوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ آگ میں، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، الی الفجور، اور فإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ کہاں لے جاتے ہیں؟ آگ میں۔ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ ہم نے کتنے جھوٹ بولے اور بولتے ہیں، اور آئندہ ہمارا کتنا عزم ہے کہ ہم یہ جھوٹ بولیں گے۔ لوگ ارادے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ جھوٹ بولنا ہے، پکے پکے ان کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، سچی بات نہیں کرنی۔ یہ ہے وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ منافقین کی ایک صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور منافقوں کی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی، جب وہ کسی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ سوچیں کیا ہمارے اندر تو یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی؟ ہم کس پیغمبر کا نام لیتے ہیں اور اس کی آمد پر ہم بڑے خوش ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یفعلون ما لا یؤمرون، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میرے بعد، وہ کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہاں نافرمانی کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کب فرمایا تھا کہ میری آمد پر، میری ولادت کے دن پر تم نے ہڑتال کر دینی ہے، دکانیں بند کر دینی ہے، اور تم نے مساجد کو، گھروں کو، دکانوں کو، بازاروں کو سجا دینا ہے؟ یہ حکم نہیں تھا، کہاں آیا ہے؟ ہاں، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا تھا اس کی ہم نافرمانی کرتے، اور جو باتیں اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگائیں، اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ذمہ نہیں لگائیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ جن کا حکم نہیں آیا، امر نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیے، تابعین نے نہیں کیے، تبع تابعین نے نہیں کیے، ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم دن کے وقت جلوس نکالیں گے، اللہ کے پیغمبر سے محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ بندہ جو آگے آگے نعرے لگا رہا ہے، اس کو پوچھو فجر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ اس سے یہ آپ نے سوال کرنا ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی؟ میرے بھائیوں، جو بندہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا وہ پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا، نبی سے اس کا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ جو آپ کی شریعت کو نہیں مانتا، آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کی لائی ہوئی
نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، شرم اور حیا کو نہیں مانتا، آپ کے اوپر نازل شدہ کتاب پر عمل نہیں کرتا، آپ کی سنت اور حدیث کو نہیں مانتا، وہ لاکھ نعرے لگاتا رہے، لاکھ محبت کے دعوے کرتا رہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قبول نہیں کرتا، اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ عمل کی زندگی اختیار کرو کہ ہم عملی مسلمان بنیں۔ حقیقی خوشی اس بندے کو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، جو بندہ اللہ کے دین کو قبول کر رہا ہے، جو خوش ہے نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کے، جھوٹ کو چھوڑ کر، شریعت نافذ کی اپنے گھر میں، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، بیوی پر، حرام نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو تو فائدہ ہے اللہ کے پیغمبر کی بعثت۔ اور جو بندہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، بے نماز ہے، فسق و فجور کرتا ہے، میرے بھائیوں اگر وہ نبی کے خاندان کا بندہ بھی ہے تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا رشتہ دار ہے، آپ کے دور کا بندہ ہے۔ ابو جہل کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ عتبہ شیبہ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے دور میں آپ کے رشتہ دار آپ کے شہر میں دن کے وقت کھلی آنکھوں سے زیارت کرنے والے، ان کو نبی کی آمد کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام لے کر آپ آئے تھے، جو دین آپ لے کر آئے تھے، انہوں نے اس دین کا انکار کر دیا، اس لیے وہ مر گئے اور گئے جہنم کے اندر۔ کوئی فائدہ نہیں ان کو، آپ سے رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ پیغام آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، پھوپھی کو، بیٹی کو، چچا کو، سب کو، جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار تھے جمع کیا، اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کہ اگر تم اس وجہ سے بد عمل ہوتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، توحید کو چھوڑتے ہو، روزے چھوڑتے ہو، حج چھوڑتے ہو، عمرہ چھوڑتے ہو، بد عملی اختیار کرتے ہو کہ ہمارا جو بھتیجا ہے وہ نبی ہے اور قیامت والے دن ہمیں چھڑا لے گا، تو فرمایا کہ یہ بات ذہن سے نکال دو۔ اے فاطمہ، اپنی بیٹی کو خاص طور پر مخاطب ہو کر فرمایا، نام لے کر فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اعملی، عمل کر، اگر جنت چاہیے تو عمل کر۔ رشتہ داری کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، اس بنیاد پر کہ تو میری بیٹی ہے اللہ تجھے جنت دے دے گا، غلط بات ہے۔ اعملی، عمل کر، نمازیں پڑھنی ہوں گی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، پردہ کرنا ہے، اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے۔ اعملی، عمل کرو۔ مت اس گمان کے اندر رہنا کہ میرا باپ سارے نبیوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، تو ہم ان کی انگلی پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دو، عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی نماز چیک ہوگی، آپ کے روزے چیک ہوں گے، آپ کا عقیدہ چیک ہوگا، آپ کی ایک ایک بات چیک ہوگی، آپ کا بھی حساب ہوگا۔ اے پیغمبر کی بیٹی، آپ کا بھی حساب ہوگا۔ اے نبی کی پھوپھی، آپ نے بھی عمل کرنا ہے۔ اے میرے چچا، تم نے بھی عمل کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بٹھا کر یہ بات سمجھا دے کہ تم نے بھی ڈرنا ہے، بے خوف نہیں ہو جانا اللہ کے عذاب سے، بے خوف نہیں ہو جانا جہنم سے، کہ تمہارے اوپر کوئی نماز نہیں، تم سید زادے ہو، اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار ہو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو تم بس سید ہی ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی سید نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے سنائی تھی، بٹھائی تھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، حسن یا حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں آپ کے گھر میں، اس بیٹے نے، چھوٹے بچے نے ایک کھجور صدقے کی اٹھا کر منہ میں ڈالی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فوراً کہا اس کھجور کو باہر نکال۔
شریعت ان پر بھی لاگو ہے. چھوٹا بچہ تھا. یہ نہیں کہ تم نبی کے رشتہ دار ہو جو مرضی کھاتے پیتے رہو, تمہیں سب ٹھیک ہے, ہضم ہے, تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نواسے کے منہ میں گئی ہوئی کھجور باہر نکلوائی اور فرمایا, اے بیٹے تمہیں پتہ نہیں کہ آل محمد پر صدقے کا مال حرام ہے. وہاں شریعت لاگو ہے, حلال حرام کے طریقے اور قاعدے قانون لاگو ہیں آپ کے رشتہ داروں پر. ان پر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حلال حرام کی تمیز ہے. آج ہم جھنڈیاں لگا کر, چراغاں کر کے, نعرے لگا کر گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں. سارا دن ساری رات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, اور شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا تم نے سال بعد جھنڈیاں لگا دی جنت پکی, تم جنتی ہو گئے. مولوی نے ہمیں کہہ دیا کہ چودھری صاحب میلاد کراؤ جنت کا ٹکٹ لے لو. یہ مولوی کے پاس جنت کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں میرے بھائیوں. ہم میں سے کوئی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم جنتی ہیں. جنت میں وہ جائے گا جس کے عمل اچھے ہوئے, جس کا عقیدہ توحید پر ہے, جس کا عمل پیارے پیغمبر کی سنت پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابو بکر صدیق نے کی تھی, فاروق اعظم نے کی تھی, عثمان ذو النورین نے کی تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی. آپ کی سنت کی پیروی, آپ سے محبت ہے. اور جو بندہ آپ کی سنت کو اختیار نہیں کرتا وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی عمل کی توفیق دے.